اور ماشاءاللہ سے حالات اب کافی تبدیل ہو رہے ہیں. اسی سفر کے اندر ہم نے بہت ساری نئی چیزیں بھی دیکھی. حالانکہ ہمارا سفر تقریباً ہر سال ہوا کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے. جب ہماری کراچی ایئرپورٹ سے فلائٹ تھی تو ہم عام طور پر پاکستان میں جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ جگہ ضرور رکھتے ہیں, خاک شفا تربت, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں پر جو میجورٹی ہے وہاں پر آپ کو نماز خانے مل جائیں گے, مسجدیں مل جائیں گی, لیکن خاک شفا بڑی مشکل سے ملتی ہے, جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہمیں بڑا تعجب ہوا اس بار کہ جب ہم جناح ایئرپورٹ پر پہنچے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے وہاں پر, تو جگہ وہاں پر موجود تھی. تو ماشاءاللہ سب حالات کافی بہتر ہو رہے ہیں, لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح مسالے کی اختلاف ہے, مکاتب اختلاف ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھائی بھائی نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. ہر ایک اپنی بات کو علمی طور پر پیش کرے, استدلال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ پیش کرے. پھر اگر کوئی سمجھ میں آتا ہے تو وہ قبول کرے, سمجھ میں نہیں آتا تو اسی طریقے سے وہ چلے, کوئی حرج نہیں ہے. اسلام نے کوئی مجبوری تو نہیں دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین کہا ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے. جسے جس دین پہ رہنا ہے لیکن سمجھ کر وہ اس دین کو قبول کرے. پھر ہم اسی سفر کے اندر تھے, ایک اور مقام پر ہماری گاڑی روکی, ہم وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو وہاں پر جگہ موجود نہیں تھی, اور اتفاق سے ہمارے سفر کے اندر ہماری جگہ بھی کھو گئی تھی. پھر ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں سے کوئی جگہ مل جائے, تو وہیں پر جو خادم تھے مسجد کے, انہوں نے ہماری چیز کو محسوس کیا. البتہ ہم نے پتہ لا کر رکھ دیا تھا کہ پتے پر نماز پڑھنا صحیح ہے, اس لیے ہم نے نماز شروع کر دی تھی. لیکن انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تو کہیں دور سے لکڑی کا جزدان لے کر آئے اور ہمارے سامنے رکھا. تو اتنی آگاہی ہے, اتنی پیار و محبت کے رشتے موجود ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر وہ اس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی عبادتوں کا حصہ بننا چاہیے. اور الحمدللہ ایک زمانہ رہا ہے کہ جب شیعہ مجالس ہوتی تھیں تو اہل سنت برادران سبیلے لگایا کرتے تھے, اور جب اہل سنت برادران کے جلوس نکلا کرتے تھے تو شیعہ افراد نیاز بانٹا کرتے تھے. تو یہی محبتیں انشاءاللہ پروردگار دوبارہ سے قائم و دائم فرمائے. اور الحمدللہ بہت سارے افراد وہ ہیں, ہم کراچی کے اندر موجود تھے تو بہت سارے برادران اہل سنت آ رہے تھے, مجلسیں سن رہے تھے. کچھ ایسے بھی تھے, ایک مرتبہ ایک مجلس کے بعد میسج آیا ہمارے پاس کہ آپ کی مجلس سننے کے بعد ایک بھائی جو ہمارے ساتھ آتے تھے وہ شیعہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا سے پوچھیے گا کہ باقاعدہ شیعہ ہونے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے کہا جو آپ نے مطالب سنے ہیں, یاد ہو گئے ہیں, مولا کائنات پہلے امام ہیں, پھر امام حسن, پھر امام حسین, اور پھر ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. آپ کا یہ عقیدہ ہو گیا, بس یہ کافی ہے, زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہیں اور باقاعدگی کے ساتھ شروع کرنا چاہیں سفر کو, تو اپنے کلمے کو بھی بتا دیتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مائک پر آگے بتائیے گا, کیونکہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو شیعہ ہو گئے, اور وہ جو سجو کے اندر ہے کہ کوئی ہمیں طریقہ بتائے کہ کس طریقے سے سفر کو آغاز کیا جاتا ہے. تو ہم نے وہاں پر بھی اعلان کیا تھا کہ بھائی ہمارا کلمہ تم مائک سے سن لو, ہم علی اللہ کہنے والے نہیں ہیں, ہم نبی اللہ کہنے والے بھی نہیں ہیں. ہمارا کلمے کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ. سبھی کو یاد ہے انشاءاللہ, میرے ساتھ دیجیے گا, لا الہ محمد علی وصی وخلی بلا فص. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کی پرستش کرتے ہیں, اسی کے سامنے جھک کر نمازیں پڑھتے ہیں, اسی کو سجدے کرتے ہیں. ہماری ساری عبادتیں قربتاً الی اللہ ہوتی, اور پھر اسی کے آخری رسول کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اللہم صلی علی محمد و محمد. اور اللہ کے ولی کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, اور وہی علی نبی کے وصی بھی ہیں اور خلیفہ بلا فصل بھی. بس ہمارا یہ سادہ سا کلمہ ہے, جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ انشاءاللہ اس سفر پر ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں بھی پڑھتا تو ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ آیت جو میں نے سنوہ کلام میں پیش کی ہے, ابھی موقع ہے کہ اس کو ترجمے کو پیش کروں. سورہ فصلت, سورہ نمبر 41, آیت نمبر 34. ٹھیک ہے, ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, برائی کبھی بھی اچھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں برے انداز سے پکارے تمہیں چاہیے کہ بہترین انداز میں اسے جواب دو، پیار و محبت کے ساتھ اسے جواب دو۔ یہ قرآن کی بھی تعلیمات ہے اور وارث قرآن کی بھی تعلیمات ہے۔ پھر ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن نے خود بیان کیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم نے اس کی بری باتوں کا اچھے طریقے سے جواب دیا تو شاید پہلے دشمنی رہی ہوگی، لیکن تمہارے قدم آگے بڑھانے کی وجہ سے پروردگار تم میں دوستیاں قائم کر دے گا۔